السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء، جو ہمارا موضوع ہے اور وہ ہے الطاف حسین حالی کی نظم نوکروں پر سخت گیری کا انجام، جس کا موضوع ہے نوکروں پر سخت گیری کا انجام۔ میں اس نظم کے اشعار پڑھوں گا، بعد میں ایک مختصر خلاصہ بھی پیش کروں گا۔ آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 224 پر نظر رکھیں۔ میں اس نظم کے یہ چند اشعار پڑھوں اور بعد میں نظم پر ایک مختصر خلاصہ بھی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں، بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، حسن خدمت پر اضافہ یا صلاح تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کی آفرین، پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتھنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابرو پہ چین، تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین، رہتا تھا ایک ایک شرط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین، رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگبین، حکم ہوتا تھا شرط نامہ دکھا ہمیں تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں، وہ سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھی قرین جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھی، دے کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے اساتین، ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنین، دفتن قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار، اور گرا اس وار صدر زین سے بلائے زمین، کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لے کے رکاب، کی نظر سائس کی جانب کی ہو کر معین، تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لعین، دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ نہیں لکھی تھی، نہیں لکھی یہ لکھی نہیں، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ الطاف حسین حالی۔ میری پیاری طلباء، یہ کچھ اشعار ہے اس نظم کے نوکروں پر سخت گیری کا انجام، جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اصل میں میرے پیارے طلباء و طالبات، حالی اس نظم میں ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے شاعری میں، کہ نوکر کا ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے کہ ایک مالک جو نوکروں پر ظلم کرتا ہے اور بات بات پر ان کو سزا دیتا ہے، ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی نرمی اور لحاظ نہیں کرتا تھا، کیونکہ نظم میں حالی یہ بتاتا ہے کہ مالک اپنے نوکروں کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں ضرور اس کی سزا دیتا تھا، انہیں کبھی بھی کام سے فرصت نہیں ملتی تھی، نوکروں کی بے لوث خدمت کے باوجود بھی وہ انہیں کبھی انعام یا شاباش نہیں دیتا تھا، یعنی جب وہ اچھے کام کرتے تھے، اس اچھے کام کے برعکس ان کو شاباش دیتا، ان کو حوصلہ افزائی کرتا، ایسے وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نوکر اپنے مالک کے سامنے آتے تو وہ کبھی بھی ان سے خوشی یا سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نوکروں کی قلیل سی تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی مراحت نہیں دی جاتی تھی، اور جب کبھی اپنی ضروریت ظاہر کرتے تو یہ مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا، اور اس طرح جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ مالک سے بدظن ہو کر بددیانت ہو جاتے تھے، گویا ایمانداری ہونے کی وجہ سے ان کو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن جب ان کو عزت نہیں ملتی تھی تو وہ بھی بددیانت ہو جاتے تھے۔ ایک نوکر کے پاس کا شرط نامہ لکھا ہوتا ہے جس پر نوکروں کے فرائض درج ہوتے تھے اور کام کی شرط بھی لکھی تھی، اگر معقول ڈھنگ سے کام کیا جائے تو تنخواہ ملے گی ورنہ کوئی پیسہ نہیں، مگر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ مالک کو کیا کیا کام کرنا چاہیے نوکر کی فائدے کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے اس شرط نامے میں۔ جب کوئی نوکر کسی قسم کی نرمی یا کوئی رعایت مانگتا تو مالک آرام سے بات کرنے کے بجائے غصہ کرتا، شرارت کرتا، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا تھا نوکر تو اس کی ڈیمانڈ کو ٹھکرایا جاتا تھا، اور اس طرح نوکر کوئی رعایت پانے کے بجائے زہر کے گھونٹ
یہ پی لیتا، مالک اسی وقت حکم دیتا کہ وہ شرائط نامہ دکھا تاکہ میں اس میں یہ دکھاؤں کہ یہ تمہاری مانگ سے وہاں درج ہے یا نہیں، تو تمہاری درخواست واجب ہے یا نہیں۔ تو شرط نامے میں سوائے تھوڑی سی تنخواہ کے مالک کی اور کوئی ذمہ داری درج نہیں ہوتی تھی۔ البتہ نوکر کے لیے ہر قسم کے نقصانات، جب بھی نقصانات ہو وہ نوکر کے ذمہ ہوتی ہے۔ نوکر وہ کاغذ دے کر لاجواب ہو جاتا، انہیں اپنے مالک سے نفرت ہو جاتی، ان کو اپنے مالک یا اس گھر سے لگاؤ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی دشمنی پا لیتی تھی۔ ایک دن مالک ایک تیز اور بگڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا، وہ بے قابو ہو گیا۔ مالک کے نازک ہاتھ لگام کھینچ کر تھک گئے، اچانک گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا۔ تو گھوڑا پر سوار مالک اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور گھوڑے کی زمین کی طرف گر پڑا۔ مالک کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے۔ تو حالی بتاتے تھے اس نظم میں اس نے پاؤں چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے والے نوکر سے کہا وہ آئیں اور اس کی مدد کریں تاکہ وہ گھوڑے سے صحیح سلامت اتر سکے۔ نوکر مگر بہت سنگ دل ہو گیا تھا، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اسے اپنے مالک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رہی۔ وہ مالک کو بری حالت میں پھنسے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اسے اپنے ظالم مالک پر بالکل ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، اسے ہمدردی پیدا نہیں ہوا۔ وہ مالک کو دور سے ہی شرط نامہ دکھا کر کہنے لگے یہ کاغذ دیکھ لو مالک، اس میں یہ شرط نہیں لکھا ہے کہ گھوڑے سے گرنے پر آپ کی مدد کی جائے۔ گویا اس نظم میں حالی یہ بتانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ایک مالک کو اپنے نوکر سے ہمدردی، پیار و محبت اور دوستی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جب وہ اپنے نوکر پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نوکر بھی ایک دن سنگ دل بن جاتا ہے، پھر یہ مالک کبھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ اس نوکر کے دل میں کوئی ترس پیدا نہیں ہوتا ہے، اس نوکر کو اپنے مالک سے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمدردی تب پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت میں اگر مالک پھنس جاتا تو نوکر کو ہمدردی تب پیدا ہو جاتی ہے جب مالک نے بھی اچھا سلوک کیا ہوگا اپنے نوکر سے۔ لہذا اس نظم میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نوکر ہے، اس نوکر کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس دل میں بہت سے ارمان اور آرزو پلتے ہوں گے۔ تو نوکر پر ظلم و ستم کرنے کے برعکس نوکروں کے ساتھ ایک ہمدردانہ سلوک، ایک انسانی دوستی کا سلوک کرنا چاہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک جیسے گھر میں کوئی افراد ہوتا ہے، ایک مالک اس کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو ایک مالک کو اس نوکر کا بھی گھر کا ایک فرد سمجھنا چاہیے، اس طریقے سے اس کا اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ یہ نوکر بھی مصیبت میں کام آ سکیں، اس کو مالک اور مالک کے گھر سے ہمدردی پیدا ہو جائیں۔ اور یہ سبق اس نظم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ شکریہ۔